نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين الحكيم الحليم كريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. اللہ جل کے فضل احسان و کلمات صلی اللہ علیہ وسلم کے نائن پاک عزتوں سے ربیع الاول شریف کا یہ انتہائی عظمتوں برکتوں والا عظیم اور خوبصورت مہینہ وہ شروع ہے. اور اس کے پہلے جمعہ مبارک میں ہم آج کے روز مسجد میں حاضر ہیں. اس ربیع الاول شریف میں انشاءاللہ ہم آقا اسلام کی سیرت مبارکہ مختصر انداز میں اس کے چند گوشوں کو ٹچ کریں گے تاکہ ہمیں آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق بھی معلومات ہوں کہ آقا اسلام نے اپنی حیات مبارکہ اور زندگی کس انداز میں آپ کی گزری ہے اور آپ نے گزاری ہے، کن کن مراحل سے گزری ہے، کس طرح کی وہ 63 سالہ زندگی، اس کو انشاءاللہ ہم اس دفعہ ربیع الاول شریف میں جس قدر ممکن ہو سکے گا مکمل کریں گے. آج کی اس نشست کے اندر ہم جو اس کا پہلی گفتگو ہے اس موضوع کی وہ یہ ہے کہ آقا اسلام کی بعثت سے پہلے ہمیں عرب کے حالات کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا حالات تھے، عرب تھا کیا جہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور جس دور جس وقت میں مبعوث فرمایا. سورہ آل عمران کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی وہ اس ضمن میں اسی طرف اشارہ کرتی ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں مومنین میں مبعوث فرما کر تم پہ بہت بڑا احسان کیا، احسان عظیم کیا. اب یاد رکھیے اللہ رب العزت خالق و مالک ہے اور وہ اپنی نعمتوں کو بطور احسان گنواتا اور جتاتا نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے اپنا تعارف بطور رب کروایا ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بطور احسان کروایا کہ میں نے اگر اپنا حبیب اپنا محبوب تم میں مبعوث کیا ہے تو تم پر احسان کیا ہے. اور یہ کیوں فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وہ یہ جب ہم عرب کے حالات کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ اللہ رب العزت کیوں فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا. اب سنتے چلے آئیے کہ یہ کیسا ماحول اور کیسا دور تھا جب اللہ رب العزت نے اپنا حبیب اس دنیا میں بھیجا. یہ بالخصوص عرب کے حالات اور بالعموم پوری انسانیت کے حالات یہی تھے کہ انسانیت اس وقت وہ پستی کے جن گڑھوں کے اندر گری ہوئی تھی اور جن حالات میں وہ زندگی بسر کر رہی تھی. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیسے ان حالات میں اللہ رب العزت نے جب اپنا حبیب بھیجا اور آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت پاکہ کے ذریعے اپنی تعلیمات کے ذریعے اور اپنی تبلیغ کے ذریعے کتنا بڑا اس انسانیت کے اوپر احسان کیا کہ انسانیت کو علم دیا، اخلاق دیے، امن دیا اور تعلیم دی. اور آج انسانیت ترقی کی جس معراج کی طرف جا رہی ہے یہ ساری کی ساری اگر مرحوم منت ہے تو آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحوم. یہ آقا السلام کی وہ عظمت ہے
وہ شان ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ والمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے اپنا حبیب تم میں بھیج کر تم پر احسان کیا ہے۔ اب میں مختصراً عرب کے حالات کو ڈسکس کروں گا اور ہم آقا اسلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے تک کے عرب کے ماحول کو ڈسکس کریں گے کہ عرب تھا کیا۔ یاد رکھیے جو خطہ عرب جس کو ہم جزیرہ عرب کہتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو عرب پیننسولا کہتے ہیں، اس یہ جو خطہ ہے اس کی جو جغرافیائی تقسیم ہے یہ 5 حصوں پر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کو ایک کو یمامہ، پھر ایک ہے یمن، پھر حجاز، پھر تہامہ اور پھر نجد۔ یہ عرب پیننسولا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کو اس وقت موجودہ دور کے اندر ہم سعودی عرب اور اس کے ساتھ ملکہ خطے یمن اور جو عرب جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف عرب ایمریٹس ہے جس کو ہم کہتے ہیں عرب امارات کہتے ہیں، یہ جو خطہ ہے یہ اس کی جغرافیائی تقسیم اس وقت کی میں کر رہا ہوں آقا اسلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے۔ تو 5 حصے یمن، حجاز، تہامہ، نجد اور یمامہ، یہ 5 اس کے حصے۔ اب اخلاق و عادات کے اعتبار سے جو عرب قوم تھی، عرب قوم، ان کے اخلاق، ان کی عادات اور طور طریقے، رہن سہن، کلچر کے حساب سے ان کو تقسیم کیا گیا ہے وہ 3 حصوں میں۔ یہ ٹرمینالوجی اکثر آپ سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں، آج ان کو سمجھ بھی ہے۔ پہلے کو ہم کہتے ہیں بدوی، جن کو ہم بدو کہتے ہیں۔ بدو یہ عرب کے وہ خانہ بدوش لوگ ہیں جو کسی ایک جگہ ٹک کر رہائش پذیر نہیں رہتے، خانہ بدوش ہیں۔ آج جہاں خیمہ لگایا، کل یہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ چلے گئے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین رکھیں کہ عرب کا اوورآل جو خطہ ہے یہ صحرا پر مشتمل ہے، صحرا پر، اور پھر یہیں پر کثرت کے ساتھ سخت چٹیل پہاڑ بھی ہیں اور بہت تھوڑی جگہ کے اوپر کہیں کہیں دخلستان ہے، پانی موجود ہے، وہاں پر پھر کچھ نہ کچھ کاشتکاری ممکن ہوتی ہے، اس کی تفصیل ہم بعد میں آتے ہیں۔ تو یہ بدوی لوگ ہیں جو صحرا کے اندر بادیہ نشین ہیں، جو مختلف جگہوں کے اوپر جہاں پر انہیں خوراک میسر آئی۔ اب عادات اور اخلاق کے اعتبار سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں اخلاق کا کوئی تصور نہیں ہے اور کوئی کلچرل لوگ نہیں ہیں یہ کہ ان کے اندر یہ کوئی تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ ان کو دیکھیں وہاں پر، اگر آپ کا ان لوگوں سے واسطہ پڑے تو ان کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ان کے مزاج کے اندر اکھڑ پن پایا جاتا ہے، جو بڑے سخت مزاج ہیں۔ یہ اگر آپ کو نظر آئیں گے آج بھی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ بیسیکلی بدوی ہیں، یہ اپنے رویے کے اعتبار سے ہیں ہی ایسے، لہذا ان سے جھگڑا کرنے کی اور ان سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایسے ہی ہیں۔ اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں آقا اسلام کی بعثت سے پہلے کی ہے۔ پھر جو ان کی خوبیاں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مہمان نواز، سخی، ذہین اور صبر کرنے والے، لیکن نسلی طور پر یہ تفاخر فخر کرنے والے لوگ، یہ بدوی۔ پھر ہیں دوسرے متحدث، یہ اپنی عادات اور اعتبار کے اعتبار سے بدویوں کی طرح ہی ہیں، لیکن جو ان میں اور بدویوں میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس سامان معیشت وہ بدویوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بدوؤں کی نسبت ذرا زیادہ مالدار لوگ ہیں، معیشت تجارت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ زیادہ تر اپنے مسکن نہروں کے کنارے بنایا کرتے تھے جہاں پر نخلستان ہے، کچھ کھیتی باڑی ممکن ہے، فصلیں اگ جائیں کچھ نہ کچھ، تو وہاں پر یہ اپنے مساکن بناتے تھے۔ اور تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے حجری۔ حجری وہ لوگ ہیں جو عرب کے وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے، یہ کلچرڈ لوگ تھے، تہذیب یافتہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، جو بھی ان کی تہذیب اس وقت تھی تو یہ اخلاق اور تہذیب یافتہ لوگ تھے، لیکن جو اپنے اعتبار سے جو اس قدر ان کے اندر اخلاق تھے اور ان کی خصوصیات بڑی عجیب ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ کرپشن، بدعنوانی، یہ ان کے اندر خاصیت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یہاں میں رک کے ایک بات آپ کو عرض کروں، آپ اگر یہ تفصیل کے ساتھ، میں تفصیل میں نہیں جا رہا،
آپ اگر ان حالات کو دیکھیں، ہمارے ملک کے حالات اور اس قوم کے حالات آپ کو ان لوگوں سے ذرا مختلف نظر نہیں آئے جو ان کے حالات ہیں۔ آپ نے اس کو کوریلیٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے آئینے کے اندر کہ وہ کون لوگ تھے اور ان کے حالات کیا تھے جن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور مبعوث فرمایا۔ پھر بغاوت اور سرکشی ان ہدریوں کے اندر جو شہری ہیں، مکر فریب ذہنی پستی جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی، یہ فسق و فجور میں زنا شراب ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ تین کیٹیگری ہیں کہ اخلاق و عادات کے اعتبار سے، اب اقوام اور قبائل کے اعتبار سے عرب کی تقسیم ہے کہ قبیلوں کے اعتبار سے عرب کو کیسے تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں، ایک ان میں دو تقسیمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں عرب بائدہ اور ایک ہے عرب باقیہ۔ عرب بائدہ وہ پہلی قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر اور عرب لٹریچر ان کی شاعری کے اندر ہم کو ملتا ہے، جو یہاں پر آباد تھے اور گردش زمانہ کے اندر اور اللہ رب العزت کی مختلف حالات میں جو ان پر عذاب نازل ہوئے تو یہ سفر ہستی سے ختم ہو گئے۔ ان میں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے وہ قوم عاد، قوم ثمود، یہ اسی خطہ میں آباد تھے۔ پھر جدلیس اور جدم الاولیٰ یہ قومیں آباد تھی، ان کو عرب بائدہ کہتے ہیں۔ پھر عرب باقیہ قوم تھی۔ عرب باقیہ وہ لوگ ہیں جن کی پھر آگے تفصیل ہے، جن کی پھر یہ باقی نسل جو رہ گئی، جو باقی رہ گئے ان کو عرب باقیہ کہتے ہیں، جن کی نسل پھر عرب کے اندر آگے چلتی چلی آئی۔ ان میں پھر دو قسمیں ہیں، ایک عرب عاربہ ہے اور ایک عرب مستعربہ ہے۔ عاربہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عربی بولی، اور مستعربہ وہ لوگ ہیں جو خود عربی بولتے نہیں تھے، جن کی اپنی زبان وہ عبرانی تھی یا سریانی تھی۔ اب عاربہ کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ یہ یمن کے لوگ تھے اور ان کا سلسلہ نسب وہ قحطان ایک رئیس بادشاہ اس تک جاتا ہے، اور اس قحطان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین پر عربی بولی۔ اس خطے کے اندر جس شخص نے عربی سب سے پہلے بولی وہ یہ قحطان تھا، یمن کا بادشاہ۔ اس کی اولاد میں تھی دو، ایک اس کا بیٹا تھا جرہم اور ایک تھا یعرب۔ یہ جو قبیلہ جرہم ہے اس نے ہجرت کی اس خطہ عرب جو خطہ حجاز ہے، مکہ ہے، یہاں پر مکہ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ ذریت کے ساتھ وہ یہاں پر سکونت پذیر تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی خاتون کے ساتھ شادی کی، تو یہ خود تو عبرانی اور سریانی بولتے تھے، انہوں نے جب وہ شادی کی تو پھر عربی سیکھنا شروع کی، اور اس شادی اور نکاح کے نتیجے میں وہ قبیلہ جرہم سے عربی جو ہے وہ اس خطے کے اندر پھر رائج ہوتی چلی گئی۔ یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نے عرض کیا ہے کہ عربی یہاں پر کیسے تھی اور یہ یہاں پر لوگ بسے کیسے، یہ تھے کون۔ اب قریش کی مختصر تاریخ دیکھ لیں کہ یہ لفظ قریش کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ قریش کے بارے میں کہا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نسب مبارک ارشاد فرمایا ہے، یاد رکھیں یہ ہمارے یہاں پمفلٹ نکلتے ہیں ویب سائٹس اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی پر آپ دیکھتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کا نسب مبارک شروع کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام تک اس کو بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں آقا علیہ السلام نے، یہ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جائیں گے، اپنا نسب مبارک اپنی 22 پشتوں تک بیان فرمایا، 22 پشتوں تک، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سے اوپر بیان کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کذاب ہے۔ انبیاء کے نام موجود ہیں لیکن ایک آباء و اجداد میں سے ایک شخص کا نام لے کر کوئی بتاتا ہے تو فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ حضور نے خود 22 پشتوں تک اپنا نسب مبارک بیان فرمایا۔ تو ان میں سے آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ایک فہر بن مالک اور دوسرے نضر بن قنانہ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو قریش کہا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قریش کا لفظ بولا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جب ہم یہ تفصیل بیان کرتے ہیں، اور اکثر ہم اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، نصاب کے اندر جوائزین سے خطباء سے سنتے ہیں کہ مکہ کے قریش نے یہ کہا اور یہ کیا، اور وہ مکہ کے قریشوں میں اور ان کے سردار فلاں فلاں، تو یہ قریش کہاں کے ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ قریش کون ہے جو
22 پشتوں پہلے میں آقا اسلام کے آباء و اجداد میں جو فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ، ان میں سے کسی ایک کا نام قریش، لقب قریش پڑا۔ کیوں پڑا؟ اس کی 3 وجوہات میں عرض کر دیتا ہوں۔ قریش کا ایک معنی کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا آبی جانور ہے، سمندری جانور، جیسے ویل مچھلی ہے، تو وہ اپنے علاوہ دیگر مخلوقات کو جو سمندر میں چھوٹی مچھلیاں اور چیزیں ہیں ان کو کھا جاتا ہے۔ یعنی عرب وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر غلبہ پا جاتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی شجاعت و بہادری کی وجہ سے، اس وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ جو دوسرا معنی قریش کا ہے وہ ہے تفشیش کا، کہ قریش کا معنی ہے تفشیش۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کریم لوگ تھے، کہ ان کے ہاں کوئی غریب نادار آ جاتا، یہ لوگوں سے غریبوں کے بارے میں پوچھا کرتے، مفلسوں کے حالات جانا کرتے، اور پھر جس غریب اور مفلس کے بارے میں انہیں علم ہو جاتا اس کی حاجت روائی کرتے۔ یہ آقا اسلام کے اجداد کی بات عرض کر رہا، یہ وہ لوگ تھے۔ اور پھر فرمایا یہ غریب نادار لوگوں کو تلاش کرتے، ان کی ضروریات اور ان کی حاجات کو پورا کرتے۔ اور پھر قریش کی ایک جو آخری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمانے والے تجارت پیشہ لوگ تھے، کیونکہ اکثر وہاں پر کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ اب عرب کے کچھ حالات وہ سن لیں کہ آقا اسلام کی بعثت سے پہلے ان کے کیا معاملات تھے۔ اب ذرا وہ میں آیت مبارکہ دوبارہ پڑھ کر آپ کو اس مضمون پر لا رہا ہوں جو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنو میرے جو تم نے اپنا حبیب مبعوث کیا ہے تو تم پر احسان کیا ہے۔ یہ احسان کیوں کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جہالت اور ضلالت اور گمراہی اس کی حکمرانی اور بادشاہی تھی عرب کے اندر، بغاوت اور سرکشی کا سکہ تھا، شیطنت وہ رقص گناہ تھی، دجل، فریب، جھوٹ، منافقت یہ معاشرے کے اندر عام تھی، غرور، تکبر اور نسلی تفاخر یہ عربوں کے اندر عام تھا۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ ترکور کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو ان کے عام حالات تھے۔ اب ان کے حالات میں کچھ کیٹیگرائز کر کے عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے مذہبی حالات کیا تھے۔ مذہبی طور پر عرب یہ بت پرست بھی تھے، ان میں آتش پرستی بھی تھی، یہ سورج اور چاند ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے، اور پھر خود خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی بھی پرستش کی جاتی تھی۔ یہ پورے کے تحت جس کا ہم نے 5 حصوں میں تقسیم بیان کی، میں اس کا حالات عرض کر رہا ہوں۔ پھر ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو سرے سے اللہ رب العزت کی ذات کے منکر تھے، یعنی اس دور میں بھی ملحد پائے جاتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ جاثیہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے منکر یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ یہی دنیاوی زندگی ہے۔ آج کے جو عقل پسند یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ جو ہمیں قصے سناتے ہیں کہ موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں، اور ہمیں کہتے ہیں ہم اس خدا کو مان لیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں، تو جس کو جو عقل کے احاطے میں نہیں آتا اس کو ہم کیسے مان لیں۔ یہ وہی لفظ میں نے کہا کہ اپنے آپ کو آئینے کے اندر دیکھیں، ہمارے حالات کچھ مختلف نہیں ہیں اس دور جاہلیت سے جو آج کل کے حالات ہیں لوگوں کے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے اس دنیاوی زندگی کے اندر ہے، اور ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم کو جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے یہ تو زمانہ مارتا ہے، یہ زمانے کی گردش ہمیں مارتی ہے، حالات مار دیتے ہیں۔ یہی ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم نے سب کچھ اس دنیا کو سمجھ رکھا اور زندگی کا کل دار و مدار، مطمع نظر، مقصد، غایت اولا وہ ہم نے اس دنیاوی زندگی کو بنایا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کل ملا تو جو حاصل کرنا ہے اس دنیا کے اندر حاصل کرنا، اس کے لیے جتنا دجل کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، منافقت کرنی پڑے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے، ہم کتنا لوگوں کے ساتھ سچائی پر مبنی محبت کرتے ہیں، دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔
ہمیں کتنا اپنے ساتھ والے کی فکر ہے کہ میں یہ جو چیز بیچ رہا ہوں یہ بیچتے ہوئے جھوٹ نہ بولوں کہ یہ جس کو بیچ رہا ہوں یہ میرا مسلمان بھائی ہی تو ہے، اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ ڈیلی بیسس کے اوپر سینکڑوں میسیجز فون کالز کر کے ہم لوگوں کو پاگل بیوقوف بناتے ہیں اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ یہ اس وقت ہمارے سوسائٹی کے حالات ہیں، اور یہی حالات آج سے 1500 سال پہلے اس عرب معاشرے کے اور جاہلیت زدہ معاشرے کے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھیج کر فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ تم لوگوں کے حالات تو یہ تھے، اس وجہ سے کہ اس محبوب نے آ کر تمہیں رہنا سکھایا، تمہیں کھانا سکھایا، تمہیں سونا سکھایا، تمہیں اخلاق سکھایا، تمہیں محبت سکھائی، تمہیں امن سکھایا، تمہیں آپس میں بھائی بھائی سکھایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ لوگوں میری اس نعمت کو یاد کرو، یہ جو میں نے اپنا محبوب تمہارے اندر بھیجا ہے، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنایا، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ تم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اور اس میں گرنے والے تھے، ہم کون تھے؟ اور آج 1400 سال بعد ہم کون ہیں اگر اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا کرم نہ کیا ہوتا اور اپنا محبوب ہمیں نہ بھیجا ہوتا؟ یہ میلاد آقا علیہ السلام کا اور اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ہے، اس کو منانا اس لیے بھی بات ہے کہ ہم شکر ادا کریں کہ باری تعالیٰ ہم تو اثر میں گرے پڑے تھے، تم نے اپنا محبوب بھیج کر ہمیں کہاں بلندیوں پر اٹھا دیا ہے ہماری زندگیوں کو۔ یہ ان کے مذہبی حالات تھے۔ عرب میں جو بت پرستی رائج ہوئی، اس کا بھی بیک گراؤنڈ سن لیں کہ عرب میں جو بت پرستی کا بانی ہے وہ عمر بن لحی ایک شخص تھا۔ اب جی میں نے کہا نا کہ ہمارے حالات ان سے مختلف نہیں ہیں، اس دور میں وہ یہ کام کرتے تھے، آج ہم یہ بابوں کے پاس اور دم درود والے جو تعویذ گنڈے کرنے والے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں۔ سنیے، اب عرب کے اندر اس صرف یہاں اس خطہ بقا کے اندر بت پرستی نہیں تھی، یہ عمر بن لحی تھا، اس کو ایک عجیب بیماری لاحق ہوئی اور اس کو کسی نے کہا، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے فلاں جگہ جائیں وہاں پانی ہے وہاں سے نہائیں وہاں سے شفا ہو جاتی، وہ مٹی ہے اس کو اٹھا کے لگا دیں تو وہاں سے شفا ہو جاتی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کسی نے کہا کہ شام میں بلقا کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر پانی سے غسل کرو تو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہاں پر شام میں بلقا گیا، اس نے اس پانی سے غسل کیا تو یہ شفا یاب ہو گیا۔ اب اس نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ کرتے کیا ہے، تو وہ لوگ بت پرست تھے، وہ شام کے بلقا کے لوگ، وہ بت پرستی کرتے تھے۔ تو اس نے جب ان کو بت پرستی کرتے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ما ہذا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ان کے ذریعے، ان بتوں کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے بارش طلب کرتے ہیں اور دشمن پر فتح طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے ذریعے ہم پر بارش بھی نازل کرتا اور ہمیں دشمن پر فتح بھی دیتا۔ یہ ان سے مروب ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، جادو چل گیا، وہ بھوک چل گئی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، کسی ایک کو کسی اور دوسری وجہ سے شفا ہو گئی، ہمیں یہی کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ شخص قرآن حدیث کے علم سے نہ بلد ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، خود وہ اخلاق باختہ ہو، شریعت سے عاری ہو، نماز پڑھتا نہ ہو، تلاوت قرآن کا اس کو پتہ نہ ہو، لیکن اس کا دم چلتا ہے، اس کا تعویذ چلتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تم جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت مجھے بھی دے دو۔ اس نے وہ بت لیے، وہ نام سے لا کر اور وہ مکہ کے اندر اس نے نصب کر دیے کعبہ کے اندر، اور ایسے یہاں پر حرم مکہ کے اندر حرم کعبہ میں بت پرستی رائج ہوئی۔ پھر اسی طرح عرب میں بہت سے لوگ آقا علیہ السلام کی بعثت، کیونکہ انہوں نے جب یہ ملک شام کے ساتھ تجارت کرتے تھے تو آقا علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ تو وہ ہر نبی نے کیا، پہلی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ تو کچھ لوگ پھر وہاں سے جب سنتے کہ اس خطے کے اندر اللہ رب العزت اپنا آخری حبیب مبعوث فرمائے گا، تو وہ لوگوں نے ان میں سے کچھ نے عیسائیت قبول کی، جن میں سے ایک ورقہ بن نوفل بھی ہیں کہ جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور پھر اسی طرح بنو حمیر، کنانہ، حرس اور بنو کندا،
یہ کچھ یہود کے قبائل تھے جو یہاں پر آ کر آباد ہوئے، کچھ نے ان میں سے یہودیت قبول کی۔ سیاسی طور پر ان کے حالات یہ تھے کہ ان کی کوئی مرکزی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، قبیلوں پر مشتمل، جس کی سرداری، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ان کے سیاسی حالات تھے۔ ہر وقت آپس میں لڑائی جھگڑا فساد، ایک دوسرے کو غلط کہنا، گلے کاٹنا، اور جانوروں کو پانی پلانے کے اوپر ایک دوسرے سے جنگیں کرنا، کئی سالوں تک۔ یہ ہمارے جو حالات ہیں کہ میں نے جو کھیتوں کو پانی دینا ہے تو پہلے میری باری تھی، میں نے دینا تھا، اس نے 2 گھنٹے اوپر ٹائم لگایا ہے، تو اس کی بیسس کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں، اینٹیں ماری جاتی ہیں۔ میں نے خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا ہے کہ پورے پتھر برسائے جاتے ہیں، بھالے لے کر اور تلواریں لے کر اور ڈانگے سوٹے لے کر ہم پہنچ جاتے ہیں، پھر لڑائیاں کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے سیاسی حالات۔ معاشی طور پر میں نے جیسے عرض کی کہ یہ خطہ بنجر تھا اور صحرا پر مشتمل تھا، تو معاشی طور پر یہ ان میں سے کہ یہ لوگ زراعت کرتے، تجارت کرتے اور کلا بانی جانور پالتے تھے، بکریاں، اونٹ، یہ ان کا پیشہ تھا۔ اور اب یہاں پر جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ کے لیے بڑی اہم ہے سننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، تو آقا اسلام کی جد امجد حضرت ہاشم علیہ السلام، یہ وہ شخصیت ہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا نور جن میں بھیجا، وہ ہر شخص ہی نرالا تھا، ہر شخص۔ آگے چل کر ان کے حالات پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے 2 سپر پاورز تھے، ایران اور روم، کیسر روم اور کسرا ایران، ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹس کیے کہ ہمارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور یہاں پر تجارت کریں گے، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام کریں گے۔ میں ماڈرن لینگویج یوز کر لیتا ہوں، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام کریں گے۔ تو آپ نے ان کو ٹیکس فری زون دینا ہے، ٹیکس فری ٹریڈ ہوگی، یہاں پہ کوئی ٹیکسیشن نہیں ہوگی، آپ ان سے ٹیکس نہیں لیں گے، ٹیکس نہیں لیں گے۔ اور دوسری چیز آپ ان کو تحفظ بھی دیں گے، انشورنس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور وہ کیا کہ صحرائی علاقہ ہے، بدوی لوگ ہیں، تو جب تجارتی قافلے گزرتے ہیں تو بدوی وہ قافلے ڈاکہ زنی کرتے ہوئے وہ قافلے لوٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے شورٹی گارنٹی دی کہ آپ کے تجارتی قافلے آئیں گے، ان سے نہ ٹیکس لیا جائے گا، نہ ٹیرس ہوں گے ان کے اوپر، اور ان کو تحفظ بھی دیا جائے گا، سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے گی۔ یہ حضرت ہاشم آقا علیہ السلام کی حضرت امجد میں دادا ہے، یہ انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ پھر اس کے علاوہ اب پھر یہی آج کے اس دور کے اندر ہم اس غلاظت کے اندر بھی کثرت سے جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کہ ہماری معیشت اس کے بغیر چلتی ہی نہیں ہے۔ یہ عرب دور جاہلیت میں آقا اسلام سے پہلے وہ کیا ہے، وہ سود ہے، وہ ایسا سود ہے کہ پوری معیشت کو، پورے معاشرے کو اس نے جکڑا ہوا تھا۔ غریب اس کے اندر پس رہا تھا، جکڑا ہوا تھا اس کے اندر، تو لوگ استحصال کرتے تھے۔ اور آقا اسلام نے خود حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں نے جاہلیت کی ہر نسل کو اپنے پاؤں کے تلے روم دیا، اور سب سے پہلے میں سود کا خاتمہ کرتا ہوں، حرام کرتا ہوں، اور جو میرے چچا حضرت عباس کا سود ہے سب سے پہلے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ آقا اسلام نے تو یہ انسانیت کو دست دیا تھا۔ اور آخر کے اندر ان کے کچھ معاشرتی حالات کہ ان کا رہن سہن کیسا تھا، رہن سہن جو میں نے عرض کیا کہ عورت کو ان کے معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا، اور عورت کے ساتھ کیا کرتے، اس کو وراثت سے محروم کرتے۔ یہ جو ہمارے ہاں عورت کو وراثت نہیں دی جاتی، کہتے ہیں ہم نے تو اس کو جہیز دیا تو یہی اس کی وراثت ہے، نہیں، تو شریعت نے اس کی وراثت مقرر کی ہے، چاہے وہ بھائی کی طرف سے ہو، والد کی طرف سے ہو، یا اولاد کی طرف سے ہو، یہ اس کا حق ہے کہ آقا اسلام نے، اللہ اس کے رسول نے اس کا حق مقرر کیا۔ وہ کیا کرتے، اس کو وراثت سے محروم کرتے، بلکہ یہاں تک خود عورت کو وراثت سمجھا جاتا۔ اور کیا وراثت پائی جاتی کہ باپ کے مر جانے کے بعد باپ کی جتنی بیویاں ہیں وہ اس کی سگی ماں کے علاوہ، جس سے وہ خود پیدا ہوا ہے، اس کے علاوہ باپ کی ساری بیویاں وہ اولاد کے اندر تقسیم ہو جائیں۔ یہ غلاظت تھی۔ اور پھر بیٹیوں کے پیدا ہونے کو وہ شرم اور عار محسوس کرتے۔ یہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا محبوب تم میں بھیج کر احسان عظیم کیا ہے کہ یہ جو عورت کو
جو پسی ہوئی تھی اس معاشرے کے اندر اور اس کو آر سمجھا جاتا تھا اس کی پیدائش کو اور شرمندگی سمجھا جاتا تھا. آقا نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یا ایک کی تھی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا, جنت میں میرے ساتھ اس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی. یہ ہے وہ احسان عظیم جو آقا صاحب نے انسانیت کر دیا. اور آخری چیز ان کے اخلاقی حالات جو میں نے عرض کر دیا کہ لڑائی کا سلسلہ, جنگ و جدل اور ایک دوسرے کی قدر اور عزت نہ کرنا, یہ حالات تھے عربوں کے جو میں نے مختصر عرض کیے. آقا اسلام کی بعثت سے پہلے معاشرہ اس گندگی کے اندر اترا ہوا تھا. اب تصور کریں کہ ان حالات میں ایک شخصیت آئی, اس نے کیسا انقلاب برپا کیا کہ محض 23 سال کے اندر ان انسانوں کو دنیا کا سلطان بنا. 22 لاکھ مربع میل کے اوپر 3 برمیان ہو کر ان کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے انسانوں کو جینا سکھایا, رہنا سکھایا, امن اور آشتی سکھائی, اخلاق سکھائے اور زندگی کیسے گزارتے ہیں, تہذیب کیا ہے. اور پھر آخر کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آج یہ جو سائنسی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی آقا اسلام نے اس کو انسانیت کو عطا کیا ہے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارکہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.